پیش ہے، اور شکست و فتح تو آسمانی مقدر کے ہاتھ میں ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ عبد الرحیم خان خانہ کا جواب جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زیر انبار لاشہا، لاشوں کے انبار کے نیچے، یہ وہ شخصیتیں رہیں یا یہ وہ جذبات ہیں کہ جو قربانیاں دیتے ہیں، سیکریفائز کرنا جن کو آتا ہے۔ پیٹھ دکھا کے بھاگنے کی کوئی بات نہیں پیدا ہوتی، ان کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی۔ تو بات ہو رہی تھی صورت، تعین کی بات ہے۔ تعین وہاں تک موجود ہے جہاں تک صورتیں موجود ہیں۔ آپ نے آنکھ بند کی اور صورتوں نے گھیرا اور بار بار گھیرتی رہیں تو آپ تعین کے اندر موجود ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب باہر نکلو گے تب نسبت قائم ہوگی۔ اس کے آگے ذرا پڑھ لیجیے۔ جب تک اس گھیرے میں موجود ہو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہاری نسبت قائم ہوئی ہے۔ نسبت صوفیہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کے اندر اپنی روح، نہیں اس کے پہلے کیا تھا؟ تعین ہو، تعین کی سرحد وہ ہے جہاں سے لا تعین شروع ہوتا ہے، یعنی مراقب ذات حق اور فلاح فی اللہ کی ابتدا۔ ہاں نسبت اسی کے ساتھ تھی نا، ذات حق اور فنا فی اللہ کی ابتدا۔ ہاں جب آپ لا تعین کی طرف بڑھیں گے تو فنائیت قائم ہونے لگے گی، اور جب تک آپ تعین سے کے اندر موجود ہیں فنائیت کسی حالت میں نہیں لگے گی۔ اس کی شناخت ہم نے بتائی، اس کی پہچان ہم نے بتائی۔ کیا پہچان بتائی؟ سورج جب تک موجود ہے تب تک کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ صورتیں جب تک موجود ہوں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اس لیے فقیر ہر صورت کے ساتھ نہیں جڑتا۔ کچھ خاص صورتیں ہوتی ہیں جن کی طرف غیر اشارہ کر دے تو اس کے علاوہ صورتوں سے مطلب نہیں رکھتا۔ ان جملوں کو بھی اچھی طرح نوٹ کر دیجیے۔ کہیں بھوت ہے، کہیں شیطان ہے، کہیں جنات ہے، کہیں ابلیس ہے، کہیں حمزاد ہے، کہیں نہایت خطرناک جنات ہے، کہیں ہلکا جنات ہے، کہیں چڑیل ہے، کچھ ہے۔ تمام صورتوں کے ساتھ پیوستگی رہتی ہے ان چیزوں کی، جسے آدمی نہیں جانتا۔ نارمل حالت میں بھی اکثر، اب آج کل تو بہت ہے، کلجگ کے زمانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی بدبو ہیں یہ زیادہ تر آزادی کی حالت میں رہتی ہیں اس زمانے میں، اس دور میں، اس پیریڈ۔ اور اب یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ آج یہ دوپہر اور تریتا اور ستیگ سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بدبوؤں پہ آنکش رہتا تھا، ایک گھیرا رہتا تھا، ایک لمٹ رہتی تھی کہ اس کے اندر رہیں گے، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب وہ گھیرے ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک کلجگ کا یا قیامت کے قریب کے زمانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، گھیرے ٹوٹ آتے ہیں، اور یہ بدبو ہیں جنہیں آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، یہ اس طرح لپٹ جاتی ہیں، اس طرح چمٹ جاتی ہیں، ایسے آپ کے اندر کوئی بدبو سما جائے۔ اس سے بچاؤ کی شکل صرف روحانی گھیرا، اس کا دائرہ، ذکر، شغل، مراقبہ کرتے 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 آدمی ایک دن اس سے بچاؤ کی شکل پیدا کر لیتا ہے، بچاؤ کی شکل پیدا کر لیتا ہے، ورنہ نہیں بچتا، محدود نہیں رہتا۔ میں نے بتایا کہ جب آپ بے صورت ہونے لگیں گے تب آپ پہ کوئی اثر نہ پڑے،
सांप के दिल में उंगली डालने के पहले उसका मंत्र सीख लीजिए। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में तशरीफ रखते हैं। नजमुद्दीन सुगरा, उसे आप आज का चीफ जस्टिस समझ लें सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ एक सख्त कट्टर किस्म का मजहबी आदमी हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से और इसी तरह और सूफी बुजुर्गों से निहायत दुश्मनी रखता हुआ मौजूद था। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर इल्जाम लगाया एक औरत को खड़ा करके कि मेरे पेट में इनका दिया हुआ हमल मौजूद है। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को खबर हुई। आपने फरमाया कि बादशाह से कहो कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसको बुलवाने, हम खुद आ जाएंगे। तशरीफ ले गए दरबार में। वो औरत पेश हुई। नजमुद्दीन सुगरा ने इशारा किया। उसने कहा वही जो कुछ उसको सिखा रखा था। हजरत बाबा कुतुब साहब ने करीब जाके उसकी पेट की तरफ इशारा किया कि जो मौजूद है रूह इसके पेट के अंदर वो बयान दे कि जो कुछ ये औरत कह रही है क्या ये दुरुस्त है। आवाज आने लगी साफ, पूरा दरबार सुन रहा था कि उसके अंदर से आवाज आई कि ये झूठ बोलती। ये सांप का अंतर है। मेरे कहने का मतलब ये था आप दुनिया को बरतें लेकिन इस तरह से कि आपको नुकसान न पहुंच सके। फकीरी तौर पर कि आप असलहों से लैस हैं पूरी तरह। नजमुद्दीन सुगरा ने दूसरा हमला किया जलालुद्दीन तबरेज़ी पर। दोस्त थे हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, साथ में समा सुनते थे। उसने बादशाह से कहा कि आप बहुत अकीदत रखते हैं सूफियों से और ये कहते हैं कि ये जलालुद्दीन तबरेज़ी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत जलालुद्दीन तबरेज़ी के बारे में बता दूं, अक्सर बता चुका हूं, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी याद रहा हो। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से भी बैत हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से फैज़ याब हैं। शायद बैत भी हैं, मुझे तहकीक न हो सकी इस बात की। हजरत शेख सादी और हजरत बाबा ज़करिया मुल्तानी सोहरवर्दी के गुरु भाई हैं, पीर भाई हैं। नजमुद्दीन सुगरा को ये मालूम था कि ज़करिया मुल्तानी में और इनमें रंजिश कायम है। ज़करिया मुल्तानी इनसे रंज। बादशाह को से कहा उसने कि आप समझते हैं कि ये लोग बहुत बुलंद हैं और बड़े बुलंद मर्तबा हैं, आइए हम सूरत हाल दिखलावें आप। जहाँ आप आराम फरमाते थे रात के वक्त, वो सुबह होने को ठीक ले गया। बादशाह को साथ शमशुद्दीन अल्तमश का ज़माना है और कोई बैठा हुआ था चारपाई पर। हजरत नजमुद्दीन सुगरा की चारपाई पर कोई बैठा हुआ था। उसने दूर से दिखाया कि देखिए ये हाल। हजरत नजमुद्दीन सुगरा उठ के बैठ गए और जोर से बोले कि जरा देर की आप लोगों ने आने में, वरना कुछ देर पहले आते तो इनको मेरे पहलू के करीब पाते।
اور یہ کہہ کے آپ پھر لیٹ گئے۔ اب یہ سانپ کا منتر آتا ہے ان کو اصل میں۔ بادشاہ خاموشی سے لوٹا، اس کے پیچھے نجم الدین صغرا لوٹے، کوئی مقدمہ قائم کرنا تھا مخالفت۔ بادشاہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ نہیں بھائی نہیں، یہ لوگ کچھ اور ہیں، تو ضداً لے گیا تھا دکھانے کے لیے بادشاہ۔ اس نے کہا کہ اب کیا حکم ہے آپ کا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اب جو جی میں آئے۔ مقدمہ قائم ہو گیا اور کچھ الزامات، یہ ہے اور یہ ہے اور یہ، اور اس کے ساتھ یہ ہے۔ فیصلہ خود کرنے کے بجائے حضرت بابا زکریا ملتانی کو اس نے فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا کہ وہ آئیں اور اس بارے میں فیصلہ دیں۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ رنجش رکھتے ہیں۔ ملتان سے حضرت بابا زکریا ملتانی، میں پھر دہرا دوں، یادداشت لوٹ آئے آپ لوگوں کی۔ حضرت رکن الدین سہروردی آپ کے گرانڈ سن اور حضرت رکن الدین سہروردی کے مرید اور خلیفہ حضرت بابا چراغ ہند ظفرآبادی اور حضرت آفتاب ہند ظفرآبادی۔ حضرت بابا زکریا ملتانی کی خود بڑی شخصیت ہے روحانی دنیا میں، سوداگری بھی فرماتے تھے آپ فقیری کے ساتھ۔ وصال فرمانے کے بعد 4 کروڑ روپیہ خزانے میں موجود تھا آپ کے۔ آج کا تو بہت نمردستان کی دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد کو خیال میں رکھیے گا۔ اسی طرح کے لوگ ہیں، 24 گھنٹہ لنگر ہوتا تھا آپ کے یہاں، اور جس کا جی چاہے وہ کھائے، اور کھانے کا انتظام آپ خود دیکھتے تھے کہ کسی طرح سے خراب کھانا نہ دیا جائے لوگوں کو۔ اس کے ساتھ اور تمام باتیں، آنے والا ضرورت مند شخص کبھی لوٹ کے نہ جائے خالی ہاتھ، کسی بھی ضرورت سے آیا ہو، کوئی تحقیق نہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، جس نے جو کہا، جس نے جو ضرورت بتائی بلا کسی تحقیق کی کہ یہ جھوٹا ہے کہ بے ایمان ہے کہ 420 ہے کہ 420 ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، صرف ضرورت مند ہے، بس بات ختم ہو۔ دوست کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا۔ حضرت بابا زکریا ملتانی کے پاس خبر گئی بادشاہ کی طرف سے کہ آپ بادشاہ نے آپ کے حضور میں یہ عرض گزاری کی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور لا کر اس مقدمے کا فیصلہ فرمائیں۔ حضرت تشریف لائے دلی، دربار میں سب لوگ موجود تھے، حضرت بابا زکریا ملتانی بھی موجود تھے۔ حضرت جلال الدین تبریزی کو کچھ دیر ہوئی آنے میں، جب آپ دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے تو حضرت زکریا ملتانی دوڑ کے باہر نکلے، دربار سے دوڑ کے باہر نکلے، اور جب حضرت جلال الدین تبریزی نے اپنی جوتیاں اتاری تو انہیں خود اٹھا کے اپنے بغل میں دبا لیا اور پیچھے پیچھے دربار کے اندر آئے۔ شمس الدین التمش نے نجم الدین صغرا کی طرف دیکھ کر کہا کہ مقدمہ فیصلہ ہو گیا، اور بس وہاں سے اٹھے بادشاہ اور گھر کے اندر۔ اب کچھ نہیں، اس کے بعد نہیں نا، جتنے لوگ آئے تھے لوٹ گئے واپس۔ تو یہ تعین کا مقام، صورت کے باہر اگر آپ نکل گئے ہوں تب آپ دنیا کو برت لیں، کوئی حرج نہیں۔ اب آپ اندھے رہ کر اگر برتیں گے دنیا کو تو پھر وہ نقصان پہنچائے گا۔
سورج کا گھیرا موجود ہے اور آپ اس گھیرے کے اندر موجود ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں. دنیاوی طور پر نوکری چاکری روپیہ پیسہ بینک بیلنس وہ ایک چیز الگ ہے. سچ مچ کی حیثیت جو آدم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو عظمت آدم کے ساتھ زمین پہ انسان کی جڑی ہوئی ہے، وہ تو نہیں حاصل. ذرا سا آگے پڑھ لیجیے پیچھے جی، وہ وہیں پر رہیے، سینٹینس کمپلیٹ کیجیے. نسبت صوفیہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی. ہاں، یہ ابھی میں نے آدم کا ذکر کیا. اپنی روح پھونکی کا مطلب، اپنی روح پھونکی کا مطلب خود کو اتار دیا. خود کو اتار دیا وہ ایک گھوما ہوا لفظ ہے بس خالی. یعنی ہمیشہ حق کے تصور میں حق کے تصور میں غرق رہیں، یعنی ہمارے اندر وہ روح اتاری گئی، وہ خود اترا تھا یا روح اتاری گئی تھی؟ روح ہی ہے وہ، اور ہے کیا؟ اور جسے ہم خدا کہتے ہیں یا بھگوان کہتے ہیں وہ روح ہی تو ہے. روح کائنات کہہ لیجئے اسے، روح کل کہہ لیجئے، روح آدم کہہ لیجئے. 3 حصوں میں تقسیم ہے. روح ہے، وہ روح اتری تھی حضرت آدم میں. اور حضرت آدم کا حویلہ جب بنا، جب ان کا پورا سانچہ بن کے تیار ہوا، جس میں اسرائیل بھی شامل تھا، جناتوں کا سب سے بڑا سردار، جس نے کروڑہا برس تک عبادت کی تھی، کروڑہا سال جس نے عبادت کی تھی، وہ بھی شامل تھا. جگہ جگہ سے مٹی منگوائی گئی تھی، یہاں کی لے آؤ، وہاں کی لے آؤ، وہاں کی لے آؤ. تمام اور چیزیں اس کے اندر ڈالی گئی تھیں. انہیں فرشتے دیوتا لے آئے تھے. سب کچھ ملا کے اور ڈال کے جب وہ مجسمہ بنا، جب وہ صورت تیار ہوئی، تو روح سے کہا گیا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ. ایک دفعہ داخل ہوئی، باہر نکل آئی گھبرا کے. اس نے کہا کہ اس میں اندھیرا بہت ہے، اس قالب کے اندر اندھیرا بہت ہے، ہم نہ رہ پائیں گے. حوروں کو حکم دیا گیا کہ راگ گاؤ. راگ شروع ہوئے، جس طرح کا رہا ہو گئی. راگ شروع ہوئے، روح میں کیفیت پیدا ہوئی، حال پیدا ہوا، وجد پیدا ہوا. یہ 3 چیزیں پیدا ہوئی، اور وہ اسی کیفیت اور حال اور وجد کی حالت میں قالب آدم میں داخل ہو گئی. سما کا اثر اسی وجہ سے پڑتا ہے کہ روح نے پہلی بار سن کر اس سے کیفیت محسوس کی تھی، حال محسوس کیا تھا اور وجد محسوس کیا.